حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں کہ پڑھ رہا تھا کہ امام البانی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے 3 اقوال منقول ہیں اس کے متعلق، متع کے متعلق. ایک یہ کہ حرام ہو گیا تھا، ایک یہ کہ اینڈ تک حلال رہا ہے، اور تیسرا شاید کچھ اور موقف ہے، وہ میرے ذہن سے اب نہیں کر رہا ہے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے جی نکاح متع ہے یا نکاح مسیار ہے؟ نہیں، یہ ان کی پہلے بات کریں، یہ رجوع کر کے دے. میں پہلا کیٹیگوری تقسیم کر دوں نا. شیعہ کا نکاح متع اور اہل سنت کا نکاح مسیار سعودیہ والوں کا، یہ دونوں ہی حرام ہے اور دین کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے آج کی ڈیٹ. نہیں، یہ بات مجھے نہیں آپ کی کلیئر ہوتی نا. دین کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے، لیکن رسول پاک نے حرام کیا پھر حلال کیا. آج کی ڈیٹ میں میرا جملہ ذرا غور. نہیں، آج کی ڈیٹ میں کیوں؟ آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ کے نبی نے اس کو حرام کر دیا. اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر اجازت دی تھی، اس کے بعد اس کو حرام کر دیا گیا. یہ اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتا. جیسے کئی چیزیں جو اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی تھی، اس وقت ایک شراب کا جیسے معاملہ تھا 4 سٹیٹس میں حرام کی گئی، اس طرح الٹیمیٹلی یہ بھی حرام کر دیا گیا. مولا علی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حرام کیا گیا. اس کے بعد ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ غزوہ جو فتح مکہ کے بعد کچھ دنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، وہ ایز این ایکسیپشن. آپ تو ظاہر وہی کے ذریعے ہی کر رہے ہو. نہیں، لیکن شراب دوبارہ حلال تو نہیں ہوئی. ہاں، ایسی کوئی ایگزامپل ہے آپ کے پاس؟ ہاں، شراب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. اس کیس میں کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن حالات جب خراب ہو جائے ایسے، اور شیعہ بھی مطلقاً نکاح متع کے قائل نہیں ہے، وہ بھی صرف آپ شیعت کا مقدمہ پڑھیں مینا الحسینی صاحب کا، کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں. اور داعش بھی قائل ہے نکاح متع کی. نکاح جہاد انہوں نے نکالا ہے. کتنی یہاں سے عورتیں گئی ہیں نکاح کرنے کے لیے، انہوں نے نکاح جہاد اس کا نام دیا کہ ان کی بیویاں جو کہ پیچھے رہ گئی ہیں تو ہم جا کے ان کو خدمات پیش کریں. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، عارضی ہے ویسے. ظاہر ہے عارضی ہے نا، نکاح جہاد نام دیا ہے، جب تک جہاد ہے اس وقت تک تو یہ کام تو چل رہے ہیں. ساری متعی ہو گیا. غلط ہے. ہم کہتے ہیں جی نوجوانوں کے گروہ استطاعت ہے تو شادی کرو، ورنہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرو. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہم تو قطعاً اس کے قائل نہیں. ابھی آپ نے نکاح مسیار جو ہے ٹرم، یہ میرے خیال سے جو عام لوگ ہیں وہ تو شیعہ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں متع کے حوالے سے. تو جو نکاح مسیار ہے اس کا تو جنرل پبلک کو عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ. جی، نکاح مسیار کا جنرل پبلک کو پتہ ہے، کیونکہ جس جنرل پبلک کے علماء نے فتوے دیے ہیں نا، وہ ان کے تنخواہ دار اور ریال دار لوگ جو ہے نا اس کے حق میں باقاعدہ لیکچرز ریکارڈ کرا کے چڑھوا رہے ہیں. آپ نیٹ کے اوپر جا کے لکھیں، ان کے تنخواہ داروں کی شکلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی نکاح مسیار کی. اب میں نے جو کہ سخت لفظ استعمال کیے اس لیے میں نام نہیں لیتا، تو وہ تنخواہ دار آپ کے سامنے آ جائیں گے جنہوں نے نکاح مسیار کے باقاعدہ فضائل سنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہے نکاح مسیار بھی موجود ہے، وہ بھی پری پلانڈ نکاح ہے، اور اس میں بیوی کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ یعنی اپنے خامند کو بھی طلاق، اور بیوی خود بخود اپنے اس حق سے دستبردار ہو جاتی ہے. میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے، جو قرآن حکیم نے مطلب میاں بیوی کے ایک ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے اور سیکس اس کا بانڈ اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے ایک نکاح کی جو ترغیب دلائی تھی، اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. اور پاکستان میں صرف اہل حدیث علماء میں سے شیخ زبیر علی زئی صاحب کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، مسیار کو. باقی شاید ان کو چندہ نہیں آتا ہوگا سعودیہ سے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آتا بھی ہو میں ان کو ایک حاکم انسان سمجھتا ہوں، مطلب کہ وہ ایک حاکم انسان تھے. باقی سارے چندہ خاروں کی جو چندہ خوروں کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ اس کو غلط کہیں. نجی محفلوں میں کہہ دیں گے، پبلکلی نہیں کہیں گے غلط، اور پبلکلی الٹا دفاع کریں گے. ساملہ ظہیر صاحب نے دفاع کیا آگے، اس حد تک دفاع کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نکاح متع تو بخاری مسلم میں کہیں ہے ہی نہیں ہے. وہاں دیوبندی عالم نے ان کو ٹوکا کہ حضرت صاحب بخاری مسلم میں تھا، بعد میں منسوخ ہوا ہے. وہ کہتا ہے ہی نہیں تھا، نکاح متع تو کہیں ہے ہی نہیں تھا. انہوں اپنے بزرگوں کا پتا ہے کہ یہ ہے وہ جڑا ہے نہیں سی، جڑا 14ویں صدی چ بنایا ہے سعودیہ دے مولویاں نے، وہ ہے تے جڑا اللہ نبی دے زمانے چ رائج سی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ نو اجازت دیتی، بعد ہی منسوخ ہویا. اس بیچارے نو پتہ ہی نہیں. اے تہاڈی ڈگری 12 ڈگریاں کیتیاں ہیں، 12 ڈگریاں نے اس بندے کو، اس نو یہ نہیں پتا کہ بخاری مسلم اور متع کے اوپر وہ بحث کرنے ٹی وی پہ آیا ہے. اور ٹی وی پہ آنے سے پہلے ان کو موضوع بتایا جاتا ہے. موضوع پہ تیاری کر کے جس ٹاپک کے اوپر ہمارے علماء آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ان کا آپ علمی لیول دیکھ لیں، باقی کو تو آپ چھوڑ دیں. میرے نال کے مناظرہ کرنا نہیں. جب سامنے ظہیر صاحب انہوں نے کہا کہ مسیار قرآن حدیث میں ہے، انہوں نے دفاع کیا مسیار کا. انہوں نے کہا یہ اور چیز ہے، اور انہوں نے کہا متع تو ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں، حلال بھی نہیں کبھی کا. وہ پھر دیوبندی عالم نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. شیعہ نے بھی کہا، وہ پھر بھی نہیں مانے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول. اچھا، شرف الدین مصیب التستانی صاحب جو ہے نا مفتی صاحب کے دوست، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بات سمجھتے نہیں، اپنی بات ایکسپلین نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو گئے، وہ بھی نہیں مانتے اس کو بالکل سیریس ہے. اچھا، وہ بیچ ایک بہت امپورٹنٹ بات بیچ میں رہ گئی ہے، وہ آپ پہلے آپ نے ایکسپلینیشن دیا لیکن وہ اصل سوال رہ گیا ہے. یہ جو متع کے مسئلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو رجوع ہے وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ نہیں، کوئی ثابت نہیں ہے. نہیں ہے ثابت.
अपना ये जुबैर साहब के शागिर्द कहते हैं कि साबित है? दिखाएं किधर है? मसनद मेरे इल्म में नहीं है। मसनद अभी हवाना ही ऐसा कोई नाम लिया, मुझे क्या नाम उसमें उन्होंने कहा कि मैं अब रुजू करता हूं, मैंने आज तक जितने फतवे दिए गलत है? मैं सही मुस्लिम से दिखाता हूं कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर के दौरे खिलाफत तक, यानी मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की शहादत के बाद भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास 60s की बात है, 68 हिजरी में तो इब्न अब्बास बहुत हो गए हैं, 61 में वाकया करबला हुआ है, ठीक है जी, 64 में यजीद मरा है, 65 हिजरी में जाके कहीं आप समझे कि एस्टेब्लिश हुए हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर। 65-66 हिजरी तक तो सही मुस्लिम में खुतबा मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहते हैं इसको कि ये देखो इब्न अब्बास की तरफ इशारा करके कि ये वैसे भी अकल का अंधा था, दुनिया में भी अल्लाह ने इसको अंधा कर दिया, इसने नौजवानों को शावत के घोड़े पे सवार कर दिया मुता के मसले। नहीं तो इस पे जो राफजी जवाब देते हैं ये साबित है? वो आगे से कहते हैं उन्होंने जवाब दिया कि ये जाके अपनी माँ से पूछो। नहीं, कोई नहीं है, मुस्लिम शरीफ में कोई ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं है साहब? नहीं, कोई नहीं, मुस्लिम में बस इतने ही अल्फाज। वो कहते हैं जी आपके वालिद साहब से मुद्दा साबित है, वो आगे फिर स्टोरियां बन जाती हैं ना।